Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق اللہ العظیم. حضرات سامعین کرام، سورہ فاتحہ کی تفسیر چل رہی ہے. ابتدائی 3 آیتوں پر ہم لوگ گفتگو کر چکے ہیں. آج انشاءاللہ سورہ فاتحہ کی 4تھی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین کے مفہوم کو اور مضمون کو سمجھنا ہے. یہ بات میں عرض کر چکا ہوں کہ پہلی آیت کریمہ الحمدللہ رب العالمین میں اشارہ ہے عقیدہ توحید کی طرف، اور دوسری آیت الرحمن الرحیم میں اشارہ ہے رسالت کی طرف، اور تیسری آیت مالک یوم الدین میں اشارہ ہے معاد کی طرف. چوتھی آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس کا ترجمہ ہے تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں ہم. ترجمے کا تسلسل ہوگا الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے اور بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے. تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. اس آیت کریمہ کے اندر 2 جملے ہیں. نمبر 1 ایاک نعبد، اس کا ترجمہ ہے تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، یعنی تیرے علاوہ ہم کسی اور کی عبادت نہیں کرتے. اور دوسرا جملہ ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ تجھ ہی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں، تیرے علاوہ ہم کسی سے مدد طلب نہیں کرتے. تو ان 2 جملوں کو سمجھنا ہے. سب سے پہلے ہم ایاک نعبد کو سمجھتے ہیں، اس کے بعد وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کو سمجھیں گے. جب ہم لوگوں نے الحمدللہ رب العالمین کہا اور عقیدہ توحید کا اقرار کر لیا،
جس کا مطلب یہ تھا کہ اے اللہ ہم صرف اور صرف آپ کو اپنا خدا مانتے ہیں، آپ کے علاوہ ہم کسی اور کو خدا نہیں مانتے۔ تو اس عقیدہ توحید کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کریں۔ جب اللہ کے علاوہ کوئی اور ہمارا معبود اور ہمارا خدا نہیں ہے تو ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت بھی نہیں کریں گے۔ ایاک نعبد، اے اللہ ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کریں گے۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت چند اعمال صالحہ کا نام نہیں ہے کہ جس طرح عام طور پہ ہم نماز، روزہ، تلاوت، حج، زکوٰۃ، چند اعمال صالحہ کو عبادت کہتے ہیں۔ حقیقت میں عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ عبادت کے معنی ہے بندگی، عبادت کے معنی ہے غلامی۔ ایاک نعبد کا مطلب ہے کہ ہمیں پوری زندگی اللہ کی غلامی میں گزارنی ہے۔ اللہ کی عبدیت اور اللہ کی غلامی کا توق ہم نے اپنے گلے میں ڈال لیا ہے، لہٰذا اب پوری زندگی ہمیں اللہ کا غلام بن کر رہنا ہے۔ اور کمال عبدیت اور کمال غلامی یہ ہے کہ غلام کسی بھی کام میں اپنے آقا کی نافرمانی نہ کرے، مکمل اطاعت کرے اپنے آقا کی، یہ کمال عبدیت ہے۔ اگر کوئی غلام کبھی جی چاہتا ہے تو اپنے آقا کی مانتا ہے اور جی نہیں چاہتا تو نہیں مانتا، تو اس نے غلامی کا حق ادا نہیں کیا، یہ مجرم ہے اور یہ مؤاخذے کا مستحق ہے، آقا اس کو سزا دے گا۔ لہذا جب ہم نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ ایاک نعبد، تو گویا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا کہ اللہ ہم پوری زندگی آپ کی اطاعت میں، آپ کی عبادت میں، آپ کی عبدیت میں اور آپ کی غلامی میں گزاریں گے، اور کسی بھی کام میں آپ کی مخالفت نہیں کریں گے، آپ کے کسی بھی حکم کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ لیکن یہ کہنا تو بہت آسان ہے، لیکن اس پر عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ اب اگر مالکی یوم الدین میں جو عقیدہ معاد بیان کیا گیا تھا، اگر اس عقیدہ معاد پر ایمان مضبوط ہے تو اللہ کی غلامی کا حق ادا کرنا اور مکمل اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا بہت آسان ہے۔ عقیدہ معاد کیا بیان کیا گیا تھا مالکی یوم الدین میں؟ کہ ہم سب کو مرنے کے بعد ایک دن دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور میدان حشر میں ہم لوگوں کو حساب کتاب کے لیے پیش کیا جائے گا، اور ہر ایک ہم میں سے اس طرح اللہ تعالیٰ کو حساب دے گا اپنے اعمال کا کہ وہ اللہ کے سامنے بالکل تنہا کھڑا ہوگا۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا۔ جب یہ جو عقیدہ معاد جس کو مالکی یوم الدین کے اندر بیان کیا گیا ہے، اگر یہ عقیدہ یعنی آخرت میں جواب دہی کا تصور بندے کو ہوگا تو اس کے لیے اللہ کی غلامی کرنا بہت آسان ہے، اور اگر یہ عقیدہ معاد کمزور ہے یا سرے سے ہے ہی نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی غلامی اور اطاعت بہت مشکل ہے۔ میں اس مضمون کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے، شراب پینا یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس کو ناپسند فرماتے ہیں، اور کسی نہ کسی درجے میں پوری دنیا شراب نوشی کو برا سمجھتی ہے۔
اب اگر بندے کے اندر اپنے ہر عمل کا آخرت میں جواب دینے کا تصور ہے تو اس کے لیے بڑے سے بڑے گناہ کو، بڑی سی بڑی لت کو چھوڑنا آسان ہے۔ اور اگر آخرت میں جواب دہی کا تصور نہیں ہے، اس عقیدے پر یقین نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے کسی بھی گناہ کو چھوڑنا بہت مشکل کام ہے۔ اب ان دونوں کو آپ مثال کے ذریعے سمجھیں کہ اگر آخرت میں جواب دہی کا تصور ہے تو اطاعت آسان، اور آخرت میں جواب دہی کا جو تصور عقیدہ ہے وہ نہیں ہے یا کمزور ہے تو اطاعت بہت مشکل۔ سن 1922 میں، یعنی اب سے تقریباً 100 سال پہلے، یورپ میں لوگوں نے یہ طے کیا کہ یہ شراب بہت بری چیز ہے اور اس کے بڑے نقصانات ہیں، اور اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر بڑے بڑے جرائم پیدا ہو رہے ہیں، لہذا شراب پینے پر پابندی لگنی چاہیے۔ چنانچہ 1922 میں یورپ میں شراب پینے پر پابندی لگا دی گئی، اور جب شراب پر پابندی لگی تو جتنے شراب کے کارخانے تھے سب سیل کر دیے گئے۔ اچھا، قانون جب بنتا ہے تو پولیس اور حکومتی ادارے اور ایجنسیاں وہ نگرانی کرتی ہیں، جو بھی اس قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پکڑا جاتا ہے اس کو سزا دی جاتی ہے۔ تو اب لوگوں نے کیا کیا، کھلم کھلا شراب پینا تو چھوڑ دیا، پبلک پیلیس پہ تو شراب پینا چھوڑ دیا کیونکہ پولیس پکڑ کے لے جائے گی۔ اب چوری چھپے سب نے گھروں میں شراب پینی شروع کر دی، چھوڑی کسی نے نہیں، کیونکہ قانون کا جو ڈنڈا ہے وہ کھلم کھلا کسی جرم سے تو روک سکتا ہے، لیکن جہاں تنہائی ہو اور رات کا اندھیرا ہو وہاں دلوں پہ پہرا کون لگائے گا؟ دلوں پہ جو پہرا لگے گا وہ آخرت میں جو جواب دہی کا تصور ہے صرف وہ ہے جو دلوں پہ پہرا لگائے گا۔ چنانچہ جب کارخانے بھی بند ہو گئے تو لوگوں نے گھروں میں شراب کی بھٹیاں قائم کر لی اور گھروں کے اندر چوری چھپے شراب بننے لگی، چھوڑی کسی نے نہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پہلے شراب کارخانے میں بنتی تھی، وہاں اصول ضابطے ہوتے تھے، صفائی کا اہتمام ہوتا تھا تو اتنی زیادہ نقصان نہیں دیتی تھی۔ جب ہر گھر میں شراب بننے لگی تو وہاں نہ کوئی پروٹوکول ہے، نہ کوئی صفائی ہے، نہ اصول ضابطے ہیں، چنانچہ شراب کے نقصانات اور زیادہ بڑھ گئے اور اس شراب سے مزید بیماریاں پیدا ہونے لگی۔ تو بالآخر ہار مان کر یورپ والوں نے اس قانون کو واپس لے لیا کہ ہم شراب پر پابندی نہیں لگا سکتے۔ یہ تو میں نے حال پیش کیا ان لوگوں کا جن کا مالک یوم الدین پر ایمان نہیں ہے، آخرت میں جواب دہی کا ان کے یہاں کوئی تصور نہیں ہے۔ اب آپ آئیے دوسری طرف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے جس معاشرے میں آنکھ کھولی اور آپ پیدا ہوئے، وہ معاشرہ عربوں کا ایسا تھا کہ شراب ان کی رگ رگ کے اندر بسی ہوئی تھی، اور شراب پینے کو وہ لوگ فخر سمجھتے تھے، اور شراب جو جتنی زیادہ پیتا تھا وہ اتنا ہی معزز ہوتا تھا۔ بالفاظ دیگر، جو جتنا معزز ہوتا تھا وہ اتنی ہی زیادہ شراب پیتا تھا۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ پاک نے بچپن سے حفاظت فرمائی، پوری حیات مبارکہ میں آپ نے کبھی بھی شراب منہ کو نہیں لگائی، اور ظاہر ہے کہ یہ شراب کیسی چیز ہے؟ یہ شراب ایسی چیز ہے جس کے بارے میں غالب نے کہا ہے، چھٹتی نہیں ہے منہ سے یہ کافر لگی ہوئی، چھٹتی نہیں ہے منہ سے یہ کافر لگی ہوئی، ایک مرتبہ منہ کو لگ جائے تو پھر چھٹتی نہیں۔
اور پورا معاشرہ عربوں کا شراب کے سمندر میں ڈوبا ہوا تھا۔ شراب سے ان کو کیسی محبت تھی اور کیسا تعلق تھا، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اہل عرب نے عربی زبان میں شراب کے لیے 200 نام تجویز کیے۔ عربی لغت میں، عربی ڈکشنری میں شراب کے لیے 200 الفاظ تھے، 200 نام۔ صبح کی شراب اس کا نام الگ، دوپہر کی شراب اس کا نام الگ، رات کی شراب اس کا نام الگ، جو شراب کھجور سے بنتی ہے اس کا نام الگ، جو کیا کہتے ہیں دوسری چیزوں سے بنتی ہے اس کا نام الگ، جو شراب پانی ملا کے پی جاتی ہے اس کا نام الگ، جو شہد ملا کے پی جاتی ہے اس کا نام الگ، جو سرکہ ملا کے پی جاتی ہے اس کا نام الگ۔ اس طرح شراب کے 200 نام تھے، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عربوں کو شراب سے کیسا عشق تھا۔ اور آج اگر کوئی شراب زیادہ پی لے اور ٹن ہو جائے اور وہ باہر جھومتا ہوا لڑکھڑاتا ہوا نظر آئے تو لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں، اور اس زمانے میں اس کو جو ہے فخر سمجھا جاتا تھا۔ عرب شعراء نے شراب کے فضائل میں اور مناقب میں اشعار کہے، قصیدے کہے۔ ایک شاعر کہتا ہے اذا مصطبحت اربعا شد مئزری، اذا مصطبحت اربعا شد مئزری، کہ جب میں صبح کے وقت 4 جام پی لیتا ہوں، آج کی زبان میں کہیں 4 بوتلیں چڑھا لیتا ہوں، تو جب میں باہر چلتا ہوں تو میری لنگی اور میرا ازار زمین سے گھسٹتا ہوا جاتا ہے۔ آج کوئی اس حالت میں ہو تو برا سمجھا جاتا ہے، اس دور میں اگر کوئی شراب کے نشے میں بدمست ہو کر اس طرح جا رہا ہے کہ اس کا لباس زمین سے گھسٹتا ہوا جا رہا ہے تو وہ اس کو فخر سمجھتا تھا۔ تو جب غزوہ احد کے بعد شراب کی حرمت آئی اور قرآن نازل ہوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ تو جب شراب کی حرمت کا حکم آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت میں اپنے سوتیلے باپ ابو طلحہ کے گھر میں تھا، اور اس وقت وہاں شراب کی مجلس لگی ہوئی تھی، محفل شراب وہاں سجی ہوئی تھی، اور اس محفل کا میں ساقی تھا، اس میں خانے کا ساقی میں تھا۔ ساقی کہتے ہیں جو شراب سرو کرتا ہے محفل کے اندر، میں لوگوں کو شراب پلا رہا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ صحابہ کرام تھے، ابھی شراب کی حرمت کا حکم نہیں آیا تھا، اور اپنے معاشرے کی روایت کے مطابق وہ لوگ شراب پی رہے تھے۔ فرماتے ہیں کہ اس دوران کے محفل شراب عروج پر تھی کہ ایک منادی جو ہے باہر سے ایک منادی کی آواز آئی، الا ان الخمر قد حرمت، الا ان الخمر قد حرمت، سنو کان کھول کر شراب حرام ہو گئی ہے۔ یہ سننا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ جن صحابہ کرام کے ہاتھوں میں جام تھے شراب کے، اور بعض کے جام تو ان کی لبوں کے قریب تھے، انہوں نے ایک گھونٹ پینا اس کا گوارا نہیں کیا، سب نے شراب کے جاموں کو زمین پہ پٹک دیا۔ اور اعلیٰ قسم کی شرابیں جو مٹکوں کے اندر بھری ہوئی تھی، صحابہ کرام نے یہ بھی نہیں سوچا کہ یہ حرام تو ہمارے لیے ہے، غیر مسلموں کے لیے حرام نہیں ہے، اگر ہم اس کو بیچ دیں گے تو بہت سا مالی نفع ہو جائے گا۔ سب نے اپنے اپنے مٹکے جو ہے توڑ دیے شراب کے،
روایتوں میں آتا ہے کہ کئی دن تک مدینے کی گلیوں میں شراب اس طرح بہتی رہی جس طرح بارش کا پانی بہتا ہے۔ یہ وہ صحابہ کرام تھے کہ جنہوں نے ایاک نعبدو کہا تو اس کا حق ادا کیا۔ اے اللہ، جب آپ کی غلامی کا توق ہم نے اپنے گلے میں ڈالا ہے تو اب ہم آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ تو یہ تصور، یہ جو معاد کا عقیدہ ہے، جب تک یہ عقیدہ مضبوط نہیں ہوگا، ہر عمل کے وقت انسان یہ تصور نہیں کرے گا کہ مجھے تنہا اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے اس عمل کا حساب دینا ہے، اس وقت تک وہ کمال عبدیت کا مظاہرہ نہیں کر سکتا۔ اور اس آیت کریمہ کا دوسرا جملہ ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ ایاک نستعین کے دو مفہوم ہیں، ایک تو مفہوم ہے خصوصی اور ایک مفہوم ہے عمومی۔ مفہوم خصوصی تو ہے ماقبل کے اعتبار سے کہ جب ہم نے اللہ کے سامنے کہا کہ اللہ ہم عہد کرتے ہیں کہ صرف اور صرف آپ کی عبادت کریں گے، تو ساتھ میں پھر ہم نے یہ بھی کہا کہ اللہ ہم کمزور ہیں، ہم کمزور ہیں اور ہمارا جو دشمن ہے نفس اور شیطان وہ بہت طاقتور ہے، لہذا اے اللہ ہم نے کہہ تو دیا کہ ہم آپ کی عبادت کریں گے اور آپ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے، لیکن اے اللہ ہر قدم پہ شیطان اور نفس رکاوٹیں پیدا کریں گے، لہذا ہم آپ کی مدد کے بغیر اور آپ کی توفیق کے بغیر ہم دین پر نہیں چل سکتے، لہذا ہم آپ کی عبادت کریں گے اور آپ ہی سے مدد طلب کریں گے۔ لہذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین جو زبانی ہم دن میں 20 مرتبہ کہتے ہیں، اس پر ہم عملی مظاہرہ کریں، اس پر عمل کریں، اور دین پر چلنے کے سلسلے میں جتنی بھی رکاوٹیں آئیں اور جتنی بھی پریشانیاں آئیں ہم اللہ سے دعا کریں۔ جب ہمیں یقین ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو کیا اللہ تعالیٰ ان رکاوٹوں کو دور نہیں کر سکتے؟ آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طرف بے دینی کا ماحول ہے، دفتروں میں جاؤ تو رشوت کا بازار گرم ہے، محفلوں میں جاؤ تو مردوں عورتوں کا اختلاط ہے، باہر جاؤ تو بے حیائی کے مناظر ہیں، رشوت عام ہے، کوئی کاروبار شروع کرو تو ہر جگہ سود ہی سود پھیلا ہوا ہے، سودی نظام پوری دنیا پہ چھایا ہوا ہے، تو ہم مایوس ہونے لگتے ہیں، ہمارے قدم جو ہے ڈگمگانے لگتے ہیں۔ حالانکہ ہم نے جب اللہ سے کہا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ تو ہم اللہ سے مدد کیوں نہیں طلب کرتے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں اور ہر چھوٹی بڑی دینی ضرورت میں ہم اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری ضرور سنے گا، اللہ تعالیٰ ہماری مدد ضرور کرے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نیک کام کی ضرور کریں گے۔ نمازوں میں سستی ہو رہی ہے، فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو، ایاک نستعین، اللہ سے مدد مانگیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہمیں تہجد گزار بنا دے، ہمیں تہجد کی توفیق عطا فرما دے۔ روزانہ تلاوت نہیں کر پا رہے ہیں، سستی ہو رہی ہے، ناغے ہو رہے ہیں، دل نہیں لگ رہا ہے، تو اللہ سے مدد طلب کریں۔ جو بھی ہمارے دین پر چلنے میں رکاوٹ ہو، کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں مگر سودی کاروبار سامنے آ رہا ہے، تو ہم اللہ سے مدد طلب کریں، اللہ تعالیٰ تمام رکاوٹوں کو دور کریں گے۔ یاد رکھیے کہ جب بھی بندہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتا ہے اور دین پر چلنے میں اللہ سے توفیق مانگتا ہے، اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اپنا ایک واقعہ لکھا ہے، ان کے خطبات کا جو مجموعہ ہے اس کی 18ویں جلد کے اندر وہ واقعہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ اب سے تقریباً 25 سال پہلے
اب اگر یہ واقعہ انہوں نے آج سے 10 سال پہلے بیان کیا تو تقریباً اس واقعے کو 35 سال ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ میرے پاس جرمنی سے ایک وہ خط آیا جرمنی سے، اور وہ ایک پاکستانی کا تھا۔ انہوں نے اس خط میں یہ لکھا کہ میں کاروبار کی تلاش میں، روزگار کی تلاش میں یہاں جرمنی آیا تھا، اور میں دین سے بہت دور تھا، نماز، روزے، تلاوت، قرآن سے میرا کوئی تعلق نہیں تھا، میں صرف دنیا حاصل کرنے کے لیے آیا تھا۔ یہاں آنے کے بعد میرا ایک جرمنی لڑکی سے تعلق ہو گیا، اور وہ تعلق اتنا آگے بڑھا کہ ہم دونوں نے شادی کر لی۔ اس دوران بھی میرا اپنے دین سے کوئی تعلق نہیں تھا، اللہ رسول سے کوئی تعلق نہیں تھا، یہاں تک کہ ہمارے بچے ہو گئے، اور بچے جب بڑے ہو کر پڑھنے لکھنے کے قابل ہو گئے تو ایک دن میں نے دیکھا کہ میری جو عیسائی بیوی ہے جرمن، وہ میرے بچوں کو عیسائیت کی تعلیم دے رہی ہے۔ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میرے اندر کا چھپا ہوا مسلمان جو اب تک سو رہا تھا وہ جاگ گیا، میرے اندر کا اسلام بیدار ہوا، اور مجھے یہ منظر برداشت نہیں ہوا۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ بچے میرے ہیں اور میں مسلمان ہوں، لہذا یہ مسلمان ہیں، تم ان بچوں کو عیسائیت کی تعلیم کیسے دے سکتی ہو؟ تو اس عورت نے کہا کہ میں عیسائی ہوں، عیسائی مذہب کو میں حق سمجھتی ہوں، اور یہ بچے میرے بھی ہیں، لہذا جس مذہب کو میں حق سمجھتی ہوں اسی مذہب کی میں تعلیم دوں گی۔ تو میں نے کہا مذہب اسلام حق ہے، عیسائیت حق نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کیا دلیل ہے؟ اب جب دونوں نے بحث کی تو اس خاتون کی معلومات زیادہ تھی، وہ بحث میں جیت گئی۔ اب یہ کہتے ہیں کہ میں روزانہ اس سے بحث کرتا ہوں، اسلام برحق ہے، مگر وہ ہمیشہ بحث میں جیت جاتی ہے کیونکہ میری معلومات تو صفر ہے۔ لیکن اس کشمکش میں میرے اندر کا مسلمان بیدار ہوا اور میں نے نماز روزہ وغیرہ شروع کر دیا۔ اب میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میری مدد کیجیے، میں بہت پریشان ہوں۔ تو مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ نے اس کو جواب لکھا، اور ان کی اپنی انگلش میں ایک کتاب ہے عیسائیت پر کہ عیسائیت کیا ہے، وہ کتاب اس کو بھیجی، اور یہ کہا کہ تم اپنی بیوی کو 2 کاموں پہ راضی کر لو۔ پہلا کام تو یہ ہے کہ اس کو راضی کرو کہ وہ اس کتاب کا مطالعہ کرے۔ اس میں مفتی تقی عثمانی صاحب نے کہ انگلش کے اندر عیسائی مذہب اور اسلام کا جو ہے تقابل کیا اور اسلام کی خوبیوں کو بیان کیا۔ اور دوسرا کام اس سے یہ کہو کہ دیکھو ہم بھی کیا کہتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، تم بھی مانتی ہو اللہ تعالیٰ کو، ہمارا تمہارا جو اختلاف ہے وہ لا الہ الا اللہ میں تو نہیں ہے، وہ تو محمد رسول اللہ میں ہے، لہذا تم روزانہ رات میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرو کہ اے اللہ اگر عیسائی مذہب حق ہے تو مجھے اس پہ قائم رکھ، اور اگر مذہب اسلام حق ہے تو اسلام کی سچائی کو میرے دل میں اتار دے اور مجھے اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرما۔ چنانچہ ان کا جواب آیا کہ میں نے ان دونوں کاموں پہ اس کو راضی تو کر لیا ہے، اور وہ آپ کی کتاب کا بھی مطالعہ کر رہی ہے اور رات میں اٹھ کے یہ دعا بھی کرتی ہے، اسے ان دونوں کاموں پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، اس کے خیالات جو اسلام مخالف تھے ویسے ہی ہیں۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں میں نے اس کو جواب لکھا کہ تم گھبراؤ مت اور اس کو موقع دو، کتاب بھی پڑھنے دو اور یہ دعا جو اس کو سکھائی گئی ہے یہ دعا بھی اس کو مانگنے دو۔ چنانچہ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ پھر اس کا تیسرا خط آیا، اور تیسرے خط میں اس نے لکھا کہ مفتی صاحب آپ نے تو اللہ تعالیٰ کو پہچانا ہوگا دلیل سے، میں نے اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ پھر اس نے آگے لکھا کہ کل میری بیوی کا یونیورسٹی میں امتحان تھا، ہم دونوں یونیورسٹی گئے، وہاں سے فارغ ہو کے جب ہم آ رہے تھے تو میری بیوی ہی ڈرائیونگ کر رہی تھی، گاڑی چلا رہی تھی،
اس نے اچانک جو ہے بائیں طرف گاڑی کو روک کے سائیڈ میں گاڑی کو کھڑا کیا اور اسٹیئرنگ پہ سر دے کے وہ زاروں قطار رونے لگی، اور اتنی شدت سے وہ رو رہی تھی کہ میں ڈر گیا کہ اس کو کوئی دل کی بیماری ہو گئی۔ تو میں اس سے پوچھتا رہا مگر وہ روتی رہی۔ کافی دیر کے بعد جب میں نے اس سے پوچھا بھئی بتاؤ تمہیں کیا تکلیف ہے، تو وہ یہ کہنے لگی مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، مجھے فوراً کسی اسلامک سینٹر میں لے کے چلو، مجھے کلمہ پڑھنا ہے، مجھے مسلمان ہونا ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ اس کی حالت تو بہت غیر ہو رہی تھی، اس کے لیے گاڑی چلانا مناسب نہیں تھا۔ میں نے اس کو اپنی جگہ بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور قریب میں ایک اسلامک سینٹر میں اس کو لے کے گیا۔ وہاں اس نے کلمہ پڑھا اور باضابطہ طور پہ اسلام میں داخل ہو گئی، اور آج یہ رمضان کا مہینہ ہے، ہم دونوں نے ایک ساتھ بیٹھ کے سحری کھائی ہے اور ہم دونوں آج روزے سے ہیں۔ اور یہ آیا خط ان کا، اور ایک دوسرا خط بیوی کا آیا جس میں اس نے مفتی صاحب کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے ایسا طریقہ ہمیں بتایا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میری آنکھیں کھولی۔ تو جب اللہ تعالیٰ ایک عیسائی عورت جب اللہ سے ہدایت مانگ رہی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر رہے ہیں، تو ہم تو کلمہ گو ہیں، ہم تو مومن ہیں، ہم تو لا الہ الا اللہ پہ بھی ہمارا ایمان ہے اور محمد الرسول اللہ پہ بھی ایمان ہے۔ ہم اگر اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو ضرور قبول کریں گے۔ یہ تو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کا ایک مفہوم تھا خصوصی۔ دوسرا مفہوم ہے جو عمومی ہے کہ ہم تمام دینی اور دنیاوی ضرورتوں کو اللہ سے مانگیں، ہر چھوٹی بڑی ضرورت ہم صرف اور صرف اللہ سے مانگیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جوتے کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جائے تو اللہ سے دعا کرو، اور اللہ تعالیٰ کا تو عجیب و غریب معاملہ ہے۔ دنیا میں آدمی کتنا بھی سخی ہو، کتنا دریا دل ہو، جب اس سے بار بار مانگا جاتا ہے تو ایک نہ ایک مرتبہ وہ تنگ آ جاتا ہے۔ بہت بڑا سخی ہے، فیاض ہے، دل والا ہے، بڑی مدد کرتا ہے، لیکن ایک آدمی چلا گیا اس کے پاس مانگنے کے لیے، اس نے دے دیا، ایک گھنٹے بعد پھر چلا گیا، پھر دے دیا، ایک گھنٹے بعد پھر چلا گیا، 4-5 مرتبہ جائے گا تو وہ کتنا بڑا دریا دل ہو، وہ عاجز آ جائے گا اور اس کو دھکے دے کے نکال دے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے جتنا مانگو اللہ اتنے ہی خوش ہوتے ہیں۔ بلکہ امام احمد بن حنبل نے مسند احمد کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث بسند حسن نقل کی ہے کہ من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، کہ جو اللہ تعالیٰ سے مانگتا نہیں ہے اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں لوگ مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس وقت ناراض ہوتے ہیں جب بندہ اللہ سے مانگتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ اور مشہور حدیث ہے جس کو ریاض الصالحین میں علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، اذا اتانی یمشی اتیتہ ہرولۃ، کہ بندہ جب چل کر میرے پاس آتا ہے تو میں دوڑ کے اس کے پاس جاتا ہوں۔ لہذا ہم اپنی تمام ضرورتیں چھوٹی بڑی ہر ضرورت اللہ سے مانگیں۔ ہماری گاڑی خراب ہو گئی ہے اللہ سے دعا کریں، گھر کا اے سی خراب ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اسباب جو ہیں وہ تو اختیار کریں، مگر اسباب سے پہلے اللہ سے دعا کریں اور بھروسہ اللہ کی ذات پہ کریں، اسباب پر نہیں۔ اسباب تو ہمیں اس لیے اختیار کرنے ہیں کہ اللہ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے، لیکن بھروسہ اور یقین ہمیں اللہ سے کرنا ہے۔ ہمارا کوئی سرکاری کام ہے، اقامہ جو ہے بڑھوانا ہے، ویزا لگوانا ہے، لائسنس، کوئی بھی کام ہو، سب سے پہلے ہم ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگیں، اپنی ہر ضرورت چھوٹی بڑی اللہ سے مانگیں۔ ہم سے اچھا تو وہ معصوم بچہ ہے جس کی کل کائنات اس کی ماں ہوتی ہے،
اپنی ہر ضرورت وہ اپنی ماں سے کہتا ہے. کوئی بھی خواہش ہو، فرمائش ہو، وہ اپنی ماں ہی سے کہتا ہے. ماں اگر اس کو مار دے، ڈانٹ دے، تب بھی اپنی ماں ہی سے لپٹ کے روتا ہے. اور اگر وہ باہر کہیں گلی میں نکل جائے اور کوئی دوسرا بچہ اس کو مار دے تو جب وہ روتا ہے تب بھی اپنی ماں ہی کو پکارتا ہے، اماں اماں کہہ کے روتا ہے. حالانکہ اسے معلوم ہے کہ یہاں ماں موجود نہیں ہے اور میری آواز ماں سن نہیں رہی ہے، مگر اس کے باوجود وہ اپنی ماں ہی کو پکار پکار کے روتا ہے. حالانکہ ہم نے تو جس کی غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈالا ہے وہ تو ان اللہ سمیع علیم، سننے والا بھی ہے، باخبر بھی ہے، جاننے والا بھی ہے. اور صرف زبان ہی کی باتیں نہیں سنتا بلکہ ہماری دل کی آواز بھی سنتا ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. لہذا ہم لوگ اس بات کی عادت ڈالیں کہ حالات سے کبھی مایوس نہ ہو. دین پر چلنے میں رکاوٹیں آئیں گی، کبھی مایوس نہ ہو، پریشان نہ ہو. اللہ کے در کو کھٹکھٹائیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی دینی اور دنیاوی تمام ضرورتوں کو مانگے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر.